خبردار قرآن کے بارے میں جھگڑا نہ کرو. اگر شیعوں کا 40 پارے کا قرآن ہے تو اللہ کا پھر اللہ کے اس فیصلے کو کیا کرو گے؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. تو تم شیعوں کی طاقت معاذ اللہ کی طاقت سے زیادہ مانتے ہو کہ اللہ تو کہہ رہا ہے کہ قرآن کی حفاظت ہم کریں گے اور کوئی کہہ رہا ہے کہ شیعوں نے بدل دیا. جی قرآن لڑنے کا موضوع نہیں ہے. حتیٰ یہ بھی غیر عالمانہ گفتگو ہے کہ وہ ولدالین کہتے ہیں، یہ ولضالین کہتے ہیں. یہ مخرج کا موضوع ہے، یہ تجوید کا عنوان ہے، یہ الفاظ کی ادائیگی کا علمی عنوان ہے. زبان کی نوک اگر آگے کی دانتوں پہ لگے، کاٹنے والے دانتوں پہ لگے تو ایک حرف بنتا ہے، اور سائیڈ والے دانتوں پہ اگر زبان کی ایک طرف جا کے لگے اور آپ زور لگائیں تو ایک اور حرف بنتا ہے. یہ مسئلہ تجوید کا ہے، یہ مسئلہ سنی شیعہ کا نہیں ہے. اور میں تو شیعہ برادری سے یہ کہتا ہوا گزروں کہ اگر کہیں شیعہ قاری قرآن نہ ملے تو اپنے بچوں کو سنی قاری قرآن سے تعلیم دلواؤ. قرآن دو ہیں ہی نہیں، البتہ دینیات نہیں پڑھوانا. ذرا صلوات پڑھ لیں محمد وعلی محمد. اللہم صلی علی محمد بارے دیگر باواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بھئی میں بہت ہی صاف اور سیدھا بات کرنے والا آدمی ہوں. یہ بات جب ہم کہتے ہیں کہ مقدسات اہل سنت کی توہین کرنا حرام ہے تو فوراً ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ فدق ہم پڑھیں گے، بہت خوب بہت خوب. غدیر کو ہم پڑھیں گے، سبحان اللہ. جی اہل بیت کی مظلومیت کو ہم پڑھیں گے. بے شک. خبردار کسی کی توہین نہ کرنا کسی کی تعظیم کرنے کے مترادف نہیں ہے. جی بہت روشن بات ہے. میں نماز پڑھ کر پیش نماز کی خدمت میں گیا مولانا کی، اور میں نے مصافحہ کیا. ان کے برابر میں میرے ابا بھی کھڑے تھے. میں نے انہیں بھی ادب سے سلام کیا، انہوں نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا، دعائیں دی. اور وہیں کھڑے ہوئے میں نے مولانا سے شرعی مسئلہ پوچھا. وہاں کھڑے ایک مومن نے مجھے کہا کہ آپ کے والد تو مولانا سے 20 سال بڑے ہیں، آپ نے اپنے والد سے کیوں نہیں مسئلہ پوچھا؟ میں نے کہا جی بڑے میرے والد ہیں مگر عالم یہ ہیں. سبحان اللہ. یہ بہت روشن سی بات ہے کہ ہم احترام سب کا کریں گے مگر مسئلہ اہل بیت سے پوچھیں گے. بہت خوب قبلہ. اور اس پر ہمارے پاس علمی اور معقول اور منطقی دلائل بھی ہیں. دقت ہے نہ موضوع قرآن لڑنے کا ہے اور نہ علی لڑنے کا عنوان ہے. مولا کے نام پہ لڑائی نہیں ہوگی، مولا کے نام پہ تو جمع ہوا جائے گا. اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو اور رسی کے بارے میں جھگڑا نہ کرو. موضوع وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ. اللہ کی نعمت کو بار بار دہراؤ. ڈھونڈنا ہوگا کوئی ایسی نعمت جو بار بار دہرانے پہ بھی تازہ رہے، جو ہر سال دہرائی جائے، ہر بار صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. نعرہ حیدری، نعرہ اسلام، لبیک یا حسین. نعرہ اسلام، لبیک یا حسین. باواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد محمد وآل محمد. وہ کوئی ایک ایسی نعمت ہے جسے ذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین. بار بار دہراؤ، بار بار دہرانے سے مومنین کو فائدہ ہوگا. صفحہ پلٹا تو آیت نظر آئی وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ. اللہ کی نعمت کو بار بار دہراؤ جو اللہ نے تم پر وہ نعمت اتاری ہے. ایک ایسا ذکر ہے جو بار بار دہرانے سے مومنین کو فائدہ ہوتا ہے. وہ ہر دور میں تازہ اور نیا، ہر وقت ہمیں تازگی دینے والا ذکر اللہ کی نعمت. کنتم اعداء، تم ایک دوسرے کے دشمن تھے. فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا.
तुम एक दूसरे के दुश्मन थे, अल्लाह ने इस एक नेमत की वजह से तुम्हें भाई भाई बनाया है। अगर नेमते हुसैन को देखना है कि कैसे भाई भाई बनाती है, तो मुहर्रम में देखो कि सुन्नी शिया कैसे साथ खड़े होते हैं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और बालातर बात करूंगा कि हिंदू और मुस्लिम कैसे साथ खड़े होते हैं, ईसाई और यहूदी कैसे साथ खड़े होते हैं। खास तौर पर मसीहियों की तरफ से गुज़िश्ता कोई 10 साल से जैसे जैसे शऊर बेहतर होता जा रहा है, जैसे जैसे बैरियर और रस्ते की रुकावटें हटती जा रही हैं, लोगों को सोचने का मौका दिया जा रहा है, लोगों को आसानी फराहम की जा रही है, ऐसे ऐसे लोग बढ़ रहे हैं उस नेमत इलाहिया की तरफ। गुज़िश्ता 10 सालों से तो मगरिबी ममालिक में और समंदर पार ममालिक के अंदर चर्च के अंदर यसु हुसैन जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। ये जोसेफ कॉलोनी लाहौर में जब सानेहा हुआ कुछ साल पहले, आग लगी, तो हम कुछ हमदर्दी करने के लिए वहां पहुंचे। तो मैं इसी हुलिये में रहता हूं, नौकर हूं, खादिम हूं, और अपनी शनाख्तों के साथ जीने में ही हुस्न जानता हूं। तो जब मैं इस हुलिये में वहां पहुंचा तो मसीहियों ने नारा लगाया, यसु हुसैन जिंदाबाद, यानी हमें देखकर इमाम हुसैन उन्हें याद आ रहे थे। तो ईसाई इमाम हुसैन को याद कर रहे हैं। हमारा जाना होता है और उनका हमारे यहां आना होता है, तो वो बयान करते हैं कि हम मसीही तो वो हैं कि जिन्होंने करबला के वाक़े के बाद अहले बैत के काफिले का इस्तकबाल किया, हमने तो पानी पिलाया, हमने तो अपने सराय में उन्हें ठहराया, हमने उनके साथ जुल्म नहीं किया। ये मसीही आज के पादरी, पॉप और इस तरह की शख्सियात इसको दोहराते हैं, इसका यादा करते हैं। और हिंदुओं के यहां तो अजीब हुस्न है, हिंदुओं के यहां अजीब हुस्न है कि यहां ऐसा लगता है कि जैसे ये जिक्र शियों की मिल्कियत नहीं है। और ये बात मैं बार बार कहता हूं, यहां तकरार कर रहा हूं कि शिया इमाम हुसैन की जिक्र के मालिक नहीं है, नौकर हैं। बहुत खूब। और नौकरों को अपनी औकात में रहना चाहिए। बहुत खूब, वाह 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 वाह, बहुत मालिक सबको के जालिम के तुम गुलाम नहीं, और हुसैन वाले मुजाहिद हो कोई आम नहीं। मदद के वास्ते क्या आज भी इमाम नहीं, अदा हुसैन की है, बुज़दिलों का काम नहीं। इमाम याद करें, ऐसा काम कर जाओ, हुसैन कहने की हिम्मत नहीं तो कर जाओ। दिक्कत है आपकी, थोड़ी गर्दनें हिलाते रहिए, मुझे लगे मेरी बात जा रही है। एक सलवात पढ़ ले मोहम्मद व आलिम। बड़ी नायत, बहुत शुक्रिया। जाहिद गर्देजी साहब मोहब्बत फरमा रहे हैं। आवाज़ बुलंद सलावत। इससे बेहतर और बुलंद सलवात पढ़ी। भाई आप इससे अच्छी सलवात पढ़ सकते हैं। अपनी अपनी हाजात के लिए बुलंदतर सलवात पढ़ें। दिक्कत फरमाई आपने, ये अल्लाह की वो नेमत है जिसे बार बार दोहराने का हुक्म है, और बार बार दोहराने का अल्लाह हुक्म दे रहा है, तो इसका मतलब रोशन है कि ये जिक्र कभी कम नहीं पड़ेगा। भाई इतने अरसे से बोल रहे हो, इतने अरसे से कसीदे लिखे जा रहे हैं, इतने अरसे से नोहे लिखे जा रहे हैं, इतने अरसे से खिताबात हो रहे हैं, अब तो बयान खत्म हो जाना चाहिए। ये कमाल है इस जात का कि जितना गौर करोगे समंदर में उतरते चले आओ। और ये समंदर इतना गहरा है कि इसमें नियत की सफाई है कि जो अतह तक ले जाती है, वरना बाज लोग डूब कर पार नहीं निकलते। जी, बहुत से लोग समंदर के किनारे जाते हैं तो उनकी तबीयत खराब हो जाती है। जी, फजाइल अहले बैत सुन के बाज लोगों के सेहतें खराब होती हैं। लिहाजा ये समंदर जिक्र हुसैन का समंदर, इस जिक्र को बार बार, नेमत इलाहिया को बार बार दोहराओ। ये नेमत इलाहिया तुम्हारे मफाद में है, तुम्हारे फायदे में है, तुम्हें मुसलमान मरने देगी, तुम्हें काफिर नहीं मरने देगी। वज़कुरू नेमतल्लाहि अलैकुम, तुम एक दूसरे के दुश्मन थे,
اس نعمت نے تمہیں بھائی بھائی بنایا. کن تم شفا حفرت من النار, تم دوزخ کی تہ تک پہنچ چکے تھے. فانقذکم منہا, اس ایک نعمت کی وجہ سے اللہ نے دوزخ سے نکالا ہے. بہت روشن فیصلہ ہے پروردگار عالم کا کہ جو حسینی ہے وہ دوزخی نہیں ہے. واہ 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 سبحان اللہ. وہ دوزخ میں نہیں جائے گا جس کی زبان پر حسین. واہ 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 اور عزیزان گرامی, ظاہر کو بہتر کر لو تاکہ باطن اچھا ہوتا چلا جائے. کیریکٹر. اور یہ بھی دعا کیا کریں اور اس کے لیے بھی اہتمام کیا کریں کہ ذائقے بحال ہو جائیں. ذائقوں کو بحال کرنا بھی ایک ہنر ہے. یہ محفل اتنی سجا کر کیوں, اس کے لیے اہتمام اتنا کیوں, اس پہ خرچہ اتنا کیوں؟ اس لیے کہ یہ مطلوب اور مقصود ہے, اور جو مطلوب اور مقصود ہوتا ہے اس پہ خرچہ کیا جاتا ہے, اور جس پہ خرچہ کیا جاتا ہے اس پہ توجہ ہوتی ہے, اور جس پہ توجہ ہو جائے اسے تو حسین کہا جاتا ہے. واہ 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 سبحان اللہ. تمام تر خوبیوں کا مجموعہ, واہ 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 تمام تر کمالات کا مرکز. واہ واہ واہ. لہذا اس ذات کے دروازے پر بلا تفریق, اس بات سے ہٹ کر کے کوئی سنی ہے, کوئی شیعہ ہے, کوئی ہندو ہے, کوئی مسلم ہے, امام حسین نے کربلا سجائی ہے جہاں عیسائی بھی لے آئے, واہ 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 واہ. جہاں عثمانی العقیدہ جنہیں آج آپ سنی کہتے ہیں انہیں بھی امام حسین کربلا میں لے آئے. سبحان اللہ. اس جناب زہیر ابن قین یہ عثمانی العقیدہ ہیں, سبحان اللہ. جن کو آج کی اصطلاح میں آپ سنی کہتے ہیں. مولا علی کو چوتھا خلیفہ مانتے تھے, پہلا نہیں مانتے تھے. یہی شیعہ سنی کا فرق ہے. کربلا میں جناب زہیر قین شہید ہے اور ڈھونڈ کے لائے حسین نے. یہ ایسے ہی سب نہیں مانتے حسین کو, حسین نے منوایا ہے, اور جتنا حسین مانے جائیں گے اتنا اللہ سمجھ میں آئے گا. واہ 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 واہ. جی. قبلہ کیا علامہ نقن صاحب کا بڑا حسین جملہ ہے کہ اللہ کے وجود پر دلیلیں انگنت ہیں, بے شمار لا تعداد دلیلیں ہیں کہ اللہ ہے, اللہ ہے, اللہ ہے. نقن صاحب فرماتے ہیں ساری دلیلیں ایک طرف اور عصر عاشور حسین کا اطمینان. واہ 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 واہ